اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تعارف سورۃ آل عمران۔ اس سورۃ میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے۔ زمانِ نزول، اس میں 4 تقریریں شامل ہیں۔ پہلی تقریر آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیاتوں تک ہے اور وہ غالباً جنگ بدر کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے کام کے لیے منتخب کیا تھا سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے رکوع کے اختتام پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سن 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی۔ تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک چلتی ہے اور اس کا زمانہ پہلی تقریر سے متصل ہی معلوم ہوتا ہے۔ چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ خطاب اور مباحث، ان مختلف تقریروں کو ملا کر جو چیز ایک مسلسل مضمون بناتی ہے وہ مقصد مدعا اور مرکزی مضمون کی یکسانیت ہے۔ سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ 2 گروہوں کی طرف ہے، ایک اہل کتاب یہود نصارہ، دوسرے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ پہلے گروہ کو اسی طرز پر مزید تبلیغ کی گئی ہے جس کا سلسلہ سورۃ بقرہ میں شروع کیا گیا تھا۔ ان کی اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول اور یہ قرآن اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء علیہ السلام دیتے چلے آئے ہیں، جو فطرت خدا کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ اس دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہیں جن کو تم کتب آسمانی تسلیم کرتے ہو، لہذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرے گروہ کو جو جواب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمدار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنا چکا تھا، اسی سلسلے میں مزید ہدایت دی گئی جو سورۃ بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر متنبہ کیا گیا کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک مسلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ انہیں اپنی کمزوریوں کی اصلاح پر بھی توجہ کیا گیا جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس سلسلے میں یہ صورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزاء میں مسلسل مربوط ہے بلکہ سورۃ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اس کا تمتمہ معلوم ہوتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے متصل ہی ہے۔ شان نزول، سورت کا تاریخی پس منظر یہ ہے۔ نمبر 1، سورۃ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائشوں اور مصائب مشکلات سے قبل از وقت متنبہ کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ جنگ بدر میں اگرچہ اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کی ہم معنی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھی۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمیاں ہو رہے تھے، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کی چھوٹی سی بستی جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا سے لڑائی مول لے لی ہے صفحہ ہستی سے مٹا ڈالی جائے گی۔ ان حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہیں تھی، یکایک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے سے ہی معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی۔ نمبر 2، ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف کے مدینے کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا
جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید، نبوت، کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کے بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھی۔ بدر کے بعد یہ لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً اپنے نظیر کے سردار کعب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا۔ آخرکار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد سے برداشت سے گزر گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے چند مہینے بعد بنی قینقاع پر، جو ان یہودی قبیلوں میں سب سے زیادہ شدید لوگ تھے، حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا۔ لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش انات تو زیادہ بھڑک گئی تھی اور انہوں نے مدینہ کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے۔ حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ یہ نامعلوم کب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس زمانے میں بالعموم پرہیزگار بند ہوتے تھے، شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ نمبر 3، بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودی نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال کے بعد مکہ سے 3000 کا لشکر جرار مدینہ پر حملہ وار ہو گیا اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش ہوئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ سے نکلے تھے، مگر راستے میں سے 300 منافق یکایک الگ ہو کر مدینہ کی طرف پلٹ گئے اور جو 700 آدمی آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، ان میں سے بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد مار آستین موجود ہیں اور وہ اس طرح کے باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوری کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی اور جسے اپنے عقیدے اور مسلک کی اہمیت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری سرگشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایت دی جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی جنرل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، والسلام۔